اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو ہم خدا کی حقیقی قدر کو کبھی نہیں جان پائیں گے، اور اس کے لیے ایک شرط یقیناً آپ کی روحانی ترقی ہے۔ روحانی طور پر بڑھنے کے لیے ہمیں خدا کے بارے میں حقیقی سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، جو صرف ایک کنجی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے ادراک کے تحفے کی تربیت کرنی چاہیے، اسے بڑھنے اور پھلنے پھولنے دینا چاہیے، تاکہ ایک حقیقی آفاقی مکمل شعور حاصل کیا جا سکے، جو بالآخر ابدی زندگی میں پھیل سکتا ہے۔ اس راستے پر ہم سچائی کے دائروں کو افقی طور پر عبور کرتے ہیں۔ اس کے بعد جذباتی تجربات ہوتے ہیں۔ فرشتے یا وہ مخلوقات جو فردوس کی تکمیل کے مرحلے کے اعلیٰ جہان میں ہیں، پہلی بار وہاں روشنی کی الہی دھاریوں کے ذریعے خدا کی براہ راست موجودگی میں اعلیٰ مخلوقات میں جذباتی تجربات حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، پتلا ہو یا موٹا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے بہترین آغاز کرنا ہے، شاید جہاں وقت ایک کردار ادا کرتا ہے یا جہاں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یا جہاں جگہ آپ اب بھی ایک فیصلہ کن عنصر ہے، یا اس کی بجائے جہاں یہ اب موجود نہیں ہے۔ میری آنکھیں میرے مشاہدات کی زبان کیسے بن سکتی ہیں تاکہ کوئی سمجھ سکے کہ روحانیت روح کو کن حیرت انگیز دائروں میں لے جاتی ہے۔ لوگ وہاں اپنے وجود کے اتنے نچلے درجے میں رہتے ہیں، روحانیت کے دروازے سے ابھی بہت دور ہیں۔ ان کی روحانی ترقی بالکل نہیں ہوتی۔ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ تو صرف روحانی طور پر اندھے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو ایک اندھا دیکھ سکتا ہے، لیکن لوگ بہرے بھی ہیں، کچھ سن نہیں سکتے۔ ان کا نہ دل ہے نہ جذبات، ان کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ وہ تمام چابیاں جو انہیں دی گئی تھیں ان کی روح میں مرجھا چکی ہیں۔ یہ میرے کہنے کے لیے صرف ایک آخری بات رہ گئی ہے۔ میں نے خدا کے حیرت انگیز فضل سے ایک نئے انسانی دور کا آغاز کیا ہے۔ یہ روحانیت کا دور ہے۔ یہ جملے میرے دماغ یا دل سے نہیں نکلے، یہ خدا ہی تھا جس نے ذاتی طور پر مجھ سے یہ الفاظ کہے۔ تم نے نئے انسانی دور کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تم ہمیشہ کے لیے زمین پر میری بادشاہت کے بانی رہو گے، جس میں انسانیت کو میرے راستے میں اپنی روحانیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ تم میرا دل ہو، آج کے لیے اور ہمیشہ کے لیے۔ اور اس طرح میں خود کو خوش قسمت سمجھ سکتا ہوں کہ انسان کا روحانی سفر اس دنیاوی زندگی میں ہی شروع ہو سکتا ہے۔ موت پھر کبھی خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں پر غالب نہیں آئے گی۔ زمین پر اپنی زندگی کے دوران وہ روحانی زندگی کے مظاہر کا مشاہدہ کرنے کے لیے زمینی وجود کی حدود کو عبور کر لیں گے، جس میں وہ اپنے ظاہری جسم کی موت کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ لیکن روحانی زندگی میں ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ جہاں تک ہمیں جانا ہے، میں کہاں ہوں گا، کوئی نہیں جانتا۔ موت ہمارے تمام زمینی رشتوں کو الگ کر دیتی ہے، کیونکہ ہر ایک اپنی روحانی نشوونما کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق دوسری روحانی دنیا میں جاتا ہے۔ وہاں سے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بالکل نئی چیز شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک حقیقت ہے۔ یہیں سے بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کی کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے سب سے پیارے خدا نے مجھ سے کہا، تم نے میری نئی زمین اور میری نئی جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میری منشا اب اس زمینی سیارے پر پوری ہوگی، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا؟ اس بار پھر خدا نے میرے دل کو تسلی دی جب وہ یہ کہتا رہا، اس صدی کے آخر میں یہ سب کچھ شروع کیا جائے گا اور نئی صدی میں سامنے آئے گا۔ اپنی طویل تاریخ کے دوران انسانوں نے بار بار
اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے ہر بنیاد کو گرا دیا ہے۔ میں خدا کے سامنے جھکتا ہوں اور پوری امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ یہ تباہ کن غلطی نہیں کریں گے۔ میری خواہش ہے کہ لوگ آخرکار تمام وعدوں کو پورا کریں اور خدا کی آواز پر عمل کریں۔ خدا کی منشا آخرکار زمین پر پوری ہو جیسا کہ جنتوں پر ہے۔ پھر اس کرۂ ارض پر ایک نئی بنی نوع انسانیت وجود میں آئے گی۔ وہ کس قسم کے انسان ہوں گے؟ وہ لوگ جو اس سب کے لیے تیار اور اہل ہیں۔ یہ سیارہ خدا کے پیاروں کا ہوگا۔ ایک ایسی انسانیت جو خدا پر مرکوز ایک عالمی خاندان کی تعمیر کرے گی۔ ہمیں کم از کم ایک چھوٹی سی بنیاد کو اپنے جذبے میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ جب ہم اس دنیا کو دیکھیں گے جس کی گواہی میرے ہونٹ دیتے ہیں، مجھے واقعی نہیں معلوم میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا۔ اس جگہ جہاں میں خدا کے ساتھ رہا ہوں اس نے میرے دل دو ٹکڑے کر دیا۔ میں ہر چیز کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے تجربہ کیا ہے، اور جب ہم وہاں پہنچیں گے میں اس سے بھی کم جانتا ہوں۔ ایمانداری سے جواب آپ کے دل میں ہے۔ میرے ساتھیوں، میں آپ کو ایک دن، ایک سال یا 1000 سال نہیں دے سکتا۔ میرا سفر کب مکمل ہوگا؟ خدا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سب کچھ دکھایا۔ بہت سے عجیب و غریب کوہ مقام۔ میری راتیں بے خواب ہیں۔ آج جب میں اپنے آس پاس کی حقیقت کو دیکھتا ہوں تو اس کے لیے میری امید ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو لگتا ہے کہ میں ابدی زندگی کا شہنشاہ ہوں اور اگلے دن میں ایک دکھی فقیر کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ آج زمین پر ماحول اچھا نہیں ہے۔ بار بار ہم یہ سنتے ہیں کہ امید آخری دم تک ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ امید بھی اس مرتد بے دین زمینی ماحول کے ذریعے کھائی جاتی ہے، بالکل کھا لی جاتی ہے۔ میرا سفر ہر چیز کے باوجود جاری رہے گا۔ میری وفاداری روحانی زندگی سے بالا تر ہے۔ در حقیقت یہ اس سے بہت آگے ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ذات کی وجہ سے ہے اور وہ خدا ہے۔ زمین پر میری آخری سانس اور روحانی زندگی میں ہر دوسری سانس خدا کی محبت سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے سفر کی کہانی اپنے تمام مشاہدات اور تجربات کے ساتھ، جسے میں نے ایک بڑے قالین کی طرح آپ کے سامنے بچھایا ہے، آپ کی مدد کر سکے گا۔ اگر آپ خود کو اس میں کھینچنے دیں تو یہ آپ کے دل کی کچھ کھڑکیاں کھول سکتا ہے۔ اس طرح میرے لیے ممکن ہے کہ میں آپ کی روحانیت کی بنیاد رکھ سکوں، خاص طور پر آپ کے جذبات کی دنیا کے لیے جب تک میں زندہ ہوں۔ پھر میں نے یقیناً آپ کی روح اور آپ کے جذبات کے لیے، بالکل آپ کے شعور، آپ کے ضمیر اور آپ کی سوچ کے لیے بھی کچھ خاص کیا ہے۔ جب سے زمین پر انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کو روحانی معاملات میں اپنے جسم کی قدر سے آگاہ کیا ہے۔ اس کی منفرد صلاحیت یہ ہے کہ آپ اپنی روحانی نشوونما کو ایک راکٹ کی طرح کھربوں نوری سالوں تک تیز کر دیں۔ اگر آپ اسے صحیح محرک کے ساتھ اس سمت میں لے جائیں، آپ اپنی کوششوں کا پھل اپنی آنکھوں سے اپنی روح میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ آپ ابھی بھی زمین پر زندہ ہیں۔ یہاں ہر چیز اپنی نئی شروعات لیتی ہے۔ زمین سے آپ پہلے ہی موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس میں بے شمار مشاہدات اور تجربات کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہی دعا کر سکتا ہوں کہ میرے بعد اس کرۂ ارض پر اس سے بھی بڑے لوگ نمودار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا، پھر بھی میرے دل میں درد بھرا رہا جب خدا نے مجھ سے کہا، مستقبل میں زمین میرے بیٹیوں اور بیٹیوں سے آباد ہوگی، جو بہتر سنتے ہیں اور جو کچھ تجربہ کرتے ہیں اس سے زیادہ بانٹتے ہیں۔ جب میں ان الفاظ کے بعد خوشی خوشی زمین پر واپس آ رہا تھا تو خدا نے مجھے ایک بار پھر اپنے پاس بلایا، میرے بیٹے میرے پاس آؤ۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور پیار سے میرے کان میں سرگوشی کی، میرے دل، میں نے تمہارے لیے ساری ابدی زندگی تلاش کی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر تم نے
میرے ساتھ اپنا سفر شروع کیا، تم نے دیکھا ہے کہ میں ہمیشہ امید کے ساتھ مزید تخلیقات لاتا ہوں، صرف تم جیسا کوئی اور ضائع ڈھونڈنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی میں اندر سے جانتا ہوں کہ میں تم جیسا دوسرا نہیں دیکھوں گا۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی کھونا نہیں چاہتا، بس ابدی زندگی میں میرے ساتھ رہو۔ تمہارے ساتھ میں نے اپنی تخلیق مکمل کی۔ جب خدا کے بارے میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا، تمہارے ساتھ حقیقت بن گیا۔ اور اس طرح میں ان بے شمار راتوں میں سے ہر ایک میں اپنے آپ سے کہتا ہوں مجھے زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنا چاہیے۔ شاید اسی بنیاد پر کوئی اور عظیم انسان ظہور پذیر ہو سکتا ہے جو اسی طرح خدا کے حقیقی اور ضروری ماخذ کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یہ شخص میری حقیقی جنت ہوگا۔ وہ نہ صرف خدا اور اس کی قدر کا تجربہ کرے گا بلکہ یہ بھی سمجھے گا کہ میں کون تھا، مجھے کس چیز نے مائل کیا اور کیا چیز خدا کی نظر میں میری قدر کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ میں نے کیا کیا اور انسانیت کے فائدے کے لیے محسوس کیا۔ میں انسانی زندگی میں جہاں بھی گیا میں نے خدا کے دل کی نمائندگی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ خلاصہ ایکسرسائز۔ اس موقع پر کرسٹین نے مجھ سے پوچھا کیا الہی روشنی کی کوئی درجہ بندی ہے یا میں اسے دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں؟ کیا تمہیں پہلے سنہری روشنی ملتی ہے اور پھر نیلی روشنی؟ اور مندرجہ ذیل سوال یہ ہے اگر تمہاری روح میں روشنی کی صرف نیلی پٹی ہے تو کیا تم پھر بھی سنہری جنتوں کو محدود وقت کے لیے دیکھ سکتے ہو؟ کیا فرشتوں پر بھی وہی معیار لاگو ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہوتے ہیں؟ کرسٹین، یہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح آپ اس کا تصور کرتے ہیں۔ سفید روشنی کے سنہری اور پھر نیلے رنگ کی کوئی درجہ بندی نہیں ہے، نہ ہی فرشتوں کے لیے خدا کی طرف سے کون سا نور حاصل کرنے کا کوئی طریقہ مقرر ہے۔ مت بھولنا کہ تخلیقات کی لامحدود تعداد ہے، انسانوں کے ساتھ زمین پر، اور شمار بے شمار میں سے صرف ایک ہے۔ مثال کے طور پر سردار فرشتے جبرائیل کو ہی لیں۔ جب آدم نے خدا سے منہ موڑ لیا تو تمام فرشتے زمین پر چلے گئے، لیکن جبرائیل نہیں۔ اس نے کبھی بھی خدا اور اس کی منشا سے منہ نہیں موڑا۔ جب دوسروں نے وقفہ لیا تو اس نے تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ جب زمین پر ماحول تاریک اور بدتر ہو گیا وہ خدا کے لیے انسانی امید کی تلاش میں رہا۔ تم جانتی ہو کرسٹین، زمین پر یہ 1600 سال روحانی دنیا میں اتنا ناقابل تصور طویل عرصہ ہے۔ جبرائیل نے اس کی غیر موجودگی میں فرشتہ دنیا میں اپنا مقام کھو دیا اور اس کے جیون ساتھی نے دوسرے کا انتخاب کر لیا۔ اس لحاظ سے وہ فرش کی تمام خوشیاں کھو بیٹھا اور پھر بھی وہ واپس نہیں آیا۔ یہ وہ لمحات ہیں جب کسی کو ہلکی دھاریاں ملتی ہیں، در حقیقت اس پہچان محبت کے اس ناقابل یقین عمل کے لائق ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ کرنے کی فہرست نہیں ہے کہ آپ پہلے سفید روشنی اور پھر سنہری روشنی اور پھر نیلی روشنی حاصل کر کے کام کرتے ہیں۔ جبرائیل اور باقی سب گئے اور سب سے گہری جہنم میں زندگی گزاری۔ یہ سب دوسرے فرشتوں پر بھی صادق آتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف انسانوں کے پاس جاتے ہیں بلکہ ان بے شمار دیگر ادنا مخلوقات کے لیے بھی جاتے ہیں۔ میں نے ایک بار خدا سے پوچھا یہاں کون سی خاص مخلوقات کو مدعو کیا گیا ہے، جس پر اس نے جواب دیا وہ دوسری مخلوقات میں سے بھی بہت خاص ہیں، لیکن تم انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ ایک دن تم ان سے ملو گے۔ آپ دماغ کی سطح پر محبت کے دائروں کی ایک منظم ترتیب نہیں دے سکتے ہیں۔ خدا نے مجھ سے کہا میں نے تمہیں سب سے گہری جہنم میں پھینک دیا ہے
اور وہاں اب تم نئی صبح کی امید ہو۔ تمہاری روشنی جتنی زیادہ افق پر چڑھے گی، اندھیرا اتنا ہی ختم ہو جائے گا۔ کرسٹین، فرشتے صرف ایک مخلوق ہیں جن کی تخلیق اور جنت میں تمہیں نامعلوم مخلوقات کا سمندر ملے گا۔ مختلف مخلوقات کا یہ کثیر الثقافتی امتزاج تمہیں مغلوب کر دے گا۔ یہ صرف ہماری کم روحانی ترقی کی وجہ سے ہے، جسے ہم بہت کم جانتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی ایک کردار ادا کرتا ہے کہ اس تمام عرصے میں ہم صرف فرشتوں کے آبجیکٹ رہے ہیں۔ انہیں ماضی میں ہم پر اختیار دیا گیا تھا، اس لحاظ سے ہم ان کی کالونی ہیں، جیسے ہندوستان کئی دہائیوں تک انگلستان کے لیے ایک کالونی تھا۔ یوں ہم اپنی عادات اور اپنے ارد گرد کے حالات کا شکار ہو گئے ہیں۔ جو ہم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ بہت سی دوسری کالونیاں بھی ہیں، جیسے کہ فرانسیسی اور ہسپانوی وغیرہ۔ اگر کوئی چیز کسی خاص ترتیب کے تابع ہوتی تو ہم صرف علم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے، ایک ایسا شعبہ جس میں صرف سائنسدان ہی مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ روشنی کی پٹی کیسے کام کرتی ہے۔ یہ صرف اس صورت میں کام کرتی ہے جب آپ تمام خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیں، در حقیقت اس سے آگے بڑھیں۔ مذاہب بہترین طور پر ایک دن جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، اور دوسری طرف ہم جبرائیل کو دیکھتے ہیں جو فردوس کو ترک کر دیتا ہے، اپنے جیون ساتھی کی محبت اور ساری خوشیاں۔ کرسٹین، تم اس چیز کو جانتی ہو، اس ساری چیز کا خدا سے مقامی قربت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز تو چھوڑو کہ پیروکار انبیاء یا مسیح کے کتنے قریب تھے۔ پیٹر کو دیکھو، ساری زندگی عیسیٰ کے ساتھ رہا، پھر بھی وہ روحانی طور پر نابینا تھا۔ اس لیے عیسیٰ نے اسے پوچھا، کیا تم میرے آسمانی باپ کے گھر کو جانتے ہو؟ کیا تم کبھی وہاں گئے ہو؟ شرمندہ ہو کر پیٹر کو نفی میں جواب دینا پڑا۔ آنند مہاتما بدھ کے بہت قریب تھا، پھر بھی مہاتما بدھ نے اس سے کہا، تم نے میرے ساتھ پورے 40 سال گزارے، دہائیوں تک ندی تمہارے ساتھ ساتھ بہتی رہی، تم جتنا چاہتے اتنا پانی پی سکتے تھے، لیکن اب میرے مرنے پر تم نے رونا شروع کر دیا ہے۔ اور آنند نے روتے روتے جواب دیا، آج مجھے پہلی بار اس بات کا علم ہوا ہے۔ دردناک طور پر مجھے احساس ہے کہ میں روحانی زندگی میں دوبارہ اس لطف میں کبھی نہیں آ سکوں گا۔ کرسٹین، بہت سے لوگ پکارتے ہیں، میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں خدا کے دائیں یا بائیں کی طرف بیٹھنا چاہتا ہوں۔ لیکن خدا کے قریب ہونے کے لیے تمہیں اس آگ میں بھی جلنا ہوگا، اور اس طرح کہ تم میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، تبھی تم اس کا حصہ بنتے ہو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے، خدا اپنی لامحدود محبت اور ناقابل فہم نیکی میں تمہیں ایک نئی شناخت کے ساتھ ابھرنے دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں محبت کے شعلوں نے تمہیں پوری طرح جذب کر لیا ہوتا ہے۔ یہی وہ معیار ہے جسے حاصل کرنا ہے۔ زمین پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ خاص ہیں اور وہ خدا کے بائیں یا دائیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بھی کچھ خاص نہیں ہے۔ کرسٹین، ذرا غور کرو، 19 روحانی ہستیاں خدا کے ساتھ براہ راست بیٹھتے ہیں، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں، او ضائع، خدا کے ہونٹوں سے ہم صرف تمہارا نام ہی سنتے ہیں، گویا ہم موجود ہی نہیں تھے۔ ہم دن رات خدا کے ساتھ ہیں، اور تم اس قدر دور ہو کہ اس وقت روحانی زندگی کی دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، وہ جگہ جہاں خدا نے بھی تمہارے اور ہمارے لیے گھر بنایا تھا۔ لہٰذا روشنی کی ان الوہی پٹیوں کا خدا کے قرب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تم اس جلتی ہوئی محبت کو کس قدر برداشت کر سکتے ہو، تم اس میں کتنا چمک سکتے ہو، اور تم اس کے ذریعے کتنا ابھر سکتے ہو۔ یہ وہ قدر ہے جو آخر میں شمار ہوتی ہے، اور ہمارے خالق کی طرف سے روشنی کی سنہری اور نیلی پٹیوں کے ذریعے محبت کے ایک عمل کے
طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ روشنی کی یہ لکیریں محبت سے خدا کا براہ راست عمل ہیں۔ ایمان اعمال کی ترغیب دیتا ہے۔ بہرحال یہ اعمال فردوس میں اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک فائدہ مند معاملہ ہے۔ ہلکی پٹیاں حاصل کرنے یا ایمان پر مبنی نیک اعمال انجام دینے کے لیے جو محرکات فیصلہ کن ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ نہ تو ایک جیسے ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی چیز مشترک ہے۔ ایمان جنتوں میں دھوئیں کے ایک ستون کی طرح ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ کہیں فاصلے پر آگ لگ رہی ہے، اور اس طرح آپ یہ جاننے کے لیے سفر سے نکلے کہ آگ کہاں جلتی ہے۔ یہ سفر زندگی کے مقصد کی تلاش ہے، جس پر ایمان ہی محرک ہے اور آپ کا اپنا ادراک عمل کو جنم دیتا ہے۔ سخت الفاظ میں یہ سفر جتنا لمبا رہے گا اتنا ہی آپ اپنے ایمان کو پیچھے چھوڑیں گے اور روحانی تصورات کے ساتھ آغاز کریں گے۔ پھر اگر آپ نے آگ دیکھی تو آپ ایمان و عمل کے دائرے کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ابراہیم وقت کے ایسے موڑ پر تھا جب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ آگ سے موت کو قبول کرے یا اپنی جان بچانے کے لیے تمام مخلوقات کے واحد خالق پر اپنا ایمان ترک کرے۔ ابراہیم اس وقت ایک معروف اور قابل احترام شخص تھا جسے اپنی زندگی میں تمام دنیاوی خوشیاں عطا کی گئی تھیں، لیکن جب وہ خطرے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ خدا کی محبت کی آگ اس کے اندر اور بھی مضبوط ہو گئی تھی اور اس میں دنیاوی فکروں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ بالکل وہی ہے جو ہم عیسیٰ کی زندگی میں سن سکتے ہیں، جس نے ایک بار کہا تھا، میں زمین پر آگ جلانے آیا ہوں۔ لیکن اس جملے کی روح میں اس نے کبھی عمل نہیں کیا، کبھی بھی اپنی زندگی کو محنت کی خاطر میں نہیں لایا۔ اگر اس نے وہ کام کیا ہوتا جس کی اس کے الفاظ گواہی دیتے ہیں، یعنی دنیا کو، یعنی انسانوں کے دلوں کو خدا کی محبت میں آگ سے جلایا ہوتا، تو میں خدا کا دل آج زمین پر سب سے زیادہ خوش انسان ہوتا۔ یہ مختلف محرکات دو مختلف جہانوں کی طرح ہیں۔ ان لوگوں کو جو روشنی کی پٹیاں ملی ہیں، ان کا ایمان اور عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ان لمحات میں خود کو ان کے قابل ثابت کرتا ہے جب وہ خدا کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس سے قطع نظر کہ اسے دوسری صلیب کا کندھا دینا پڑے یا اس کے لیے اپنی جان دینا پڑے۔ یہ وہ پہچان ہے جو روحانی زندگی میں آپ کی روح میں روشنی کی الوہی پٹیوں کی صورت میں ایک پائیدار قدر چھوڑتی ہے۔ باقی سب کچھ آپ کی روح کا معاملہ ہے، یعنی اس میں کتنی روشنی ہے، اس میں کتنا اندھیرا ہے، جو بالآخر فیصلہ کرتا ہے کہ آپ روحانی دنیا میں کس حد تک جاتے ہو۔ یعنی آپ کو اپنی دنیاوی موت کے بعد اپنا مقدر وہیں ملتا ہے۔ روشنی کی دھاریاں ذاتی اور روحانی ترقی سے قطع نظر محبت کی وجہ سے ہمارے خالق کی سب سے بڑی ممکنہ پہچان ہے۔ روح کے سامان میں روشنی کی ان پٹیوں کے ساتھ اس کے لیے بہت سی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے خدا کی محبت میں صوفیانہ لمحات میں غرق ہو جائیں، اور یہ انسانیت کی خاطر خدا سے محبت ہی ہے جو ہمارے خالق کو ایک روح کے ساتھ اپنی نیلی اور سنہری روشنی ہلکی دھاریوں میں کی شکل میں بانٹنے کا سبب بنتی ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ بالا ترین جنتوں میں خدا کے خاندان سے میری ملاقات۔ My meeting with God's family in the highest heaven۔ میری آدھی رات کی دعا اور 2 بجے کے بعد میں بستر پر چلا گیا۔ اگر رات کا اندھیرا مجھے گھیر لے تو میں اپنی آنکھوں میں خدا کی کرسٹل نیلی روشنی دیکھتا ہوں جو میرے ارد گرد کی ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے۔
دوسری طرف اگر میں دن کے وقت جنگل میں سیر کے لیے جاتا ہوں یا اپنی کتاب لکھتا ہوں تو وہ میرے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ میرے ارد گرد رقص کرتا ہے، سامنے اٹھتا ہے، ایک طرف پھسل جاتا ہے یا بس خود کو پیچھے کی طرف گزرنے دیتا ہے۔ اس رات میں اپنے بستر میں اپنی پیٹھ کے بل لیٹ گیا، میری نظریں اوپر کی طرف تھیں۔ اپنے اوپر میں نے ایک بہت بڑا آسمان دیکھا جس میں لاکھوں سورج اپنی تابکاری میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تھے۔ میرے کمرے میں دن کی روشنی تھی، دن کی طرح روشنی تھی۔ روشنی کی ایک چمکتی کرن میری آنکھوں سے گزری اور اگرچہ میرا جسم بہت تھکا ہوا تھا، میری روح ظاہر ہے کہ جلد از جلد اس سے الگ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اور اس طرح یہ باہر نکل گئی۔ اگرچہ میں ابھی تک سو نہیں رہا تھا، ایک سیکنڈ کے ایک حصے میں میری روح پہلے سے ہی خدا کے براہ راست تسلط کے تحت بالا ترین جنتوں میں بڑی چوٹیوں اور سرسبز وادیوں پر ایسی فضا میں پرواز کر رہی تھی جس کی زمینی آب و ہوا سے کوئی مماثلت نہیں تھی۔ وہاں کے موسمی حالات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف جنتوں کا موسم ہی روح کو صوفیانہ بنا دیتا ہے۔ لمحہ بلمحہ ایک نئی بہار آتی ہے اور ہر چیز کو اپنے نئے اور پھر بھی ہمیشہ پرفتن جادو کی طرح کھینچتی ہے۔ یہ خدا کے نور سے بھرا ہوا ایک ہمیشہ بدلتا ہوا ماحول پیدا کرتا ہے۔ میں ہوا میں اونچا منڈلا رہا تھا اور خود کو آہستہ آہستہ بہنے دے رہا تھا۔ اس فردوس کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھنے کے لیے میں نے بس خود کو نیچے چھوڑ دیا۔ جنتوں کی ہوا کی طرف سے اٹھائے ہوئے میں آہستہ سے نیچے کی طرف لپکا۔ پلک جھپکنے کے اندر میں ابدی زندگی میں کسی بھی جگہ موجود ہو سکتا ہوں، چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل۔ پہلے کی طرح میری امید خالی جاتی رہی، کیونکہ جہاں بھی میں نے صرف چند انسانوں کو دیکھا۔ ہر محل جس کو میری نظریں چھوتی تھیں وہ خدا کے نور کا فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ ان شاندار عمارتوں میں سے ایک جو بظاہر ہیرے کی بنی ہوئی تھی اور خدا کے نور کے تمام رنگوں سے جگمگا رہی تھی، نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ لیکن جس چیز نے مجھے زیادہ متوجہ کیا وہ ایک خاتون گانے کی آواز تھی، جس کے نغمے نے مجھے جادوئی انداز میں اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری روح کی ہر چنگاری اس صوفیانہ ماحول میں کھو گئی۔ اس جنتوں کے سحر انگیز نسواں آواز اور اس دلفریب موسیقی کے ماحول کے امتزاج نے میرے تمام حواس چھین لیے۔ میں محل کے سامنے اترا۔ خاتون آواز کے علاوہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں سنی اور نہ دیکھی جو اس جنتوں کے ماحول میں کسی دوسرے وجود کی نشاندہی کرتی ہو۔ میں محل کی دہلیز کے پار گیا اور موسیقی کے پیچھے چل پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ آواز کسی اور دنیا سے آئی ہے، در حقیقت کسی اور کائنات سے، جس کی دہکتی آوازوں کی ایسی ہم آہنگی بن رہی تھی جو پہلے کسی کان نے نہیں سنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگیں خود سے دوڑے جا رہی ہوں۔ اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ خاموش کیوں ہو گیا؟ میں غصے سے اس بڑے محل کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، نہ جانے کس راستے سے جانا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میں رک گیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اچانک محل کے ایک کونے سے ایک دل فریب عورت نمودار ہوئی۔ اس کی نیلی اور سنہری روشنی کرسٹل سے زیادہ روشن تھی۔ اس کی خوبصورتی اس فردوس سے زیادہ ہم آہنگ تھی۔ وہ میری طرف آئی، مجھے گلے لگایا اور بوسوں سے میرا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے عمروں سے جانتی ہو۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور میری طرف استقامت سے دیکھا۔ میں حیران تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس نے بس مجھے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ اچانک ہم ایک پرنسلی حال میں داخل ہوئے، جیسے عربین نائٹس
کی کوئی چیز ہو۔ اس کی نگاہ نے ہر وہ چیز ڈال دی جو میں نے کسی سایہ میں دیکھی تھی۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ جنتیں ایسے فن تعمیر کو جادوئی طور پر کیسے نکال سکتی ہیں؟ یہ محض غالب تھا۔ محبت کی میٹھی بھاری خوشبو کے ساتھ رومانس کا ایک اشارہ ہوا میں تھا، اور اس حال کو اس کے شاندار والٹ میں بھر گیا۔ اگلے ہی لمحے میں 1000 وولٹ کی طرح ہل رہا تھا۔ چونک کر میں نے ہال کے وسط میں دیکھا، وہاں میرے سامنے خدا اپنی خود مختار نشست پر براجمان تھا۔ میرے پاؤں اس طرح رک گئے جیسے اس جگہ پر جڑ گئے ہوں۔ اس کے قدموں میں مختلف نر اور مادہ مخلوق بیٹھے ہوئے تھے، جن میں میرے ساتھی سمیت تعداد 21 تھی۔ میں گھٹنوں کے بل جھک گیا اور اس کے سامنے جھک گیا جس کی محبت میں اپنے وجود کا ہر لمحہ مقروض ہوں۔ خدا کے ساتھی اٹھے اور میری طرف آئے۔ انہوں نے مجھے کھڑے ہونے کو کہا۔ اب میرے سامنے یہ مخلوق دنیا کے عجائبات کی ایک قطار کی طرح لگ رہی تھی۔ حالانکہ جسے ہم زمین پر دنیا کے عجائبات کہتے ہیں، وہ اپنی ظاہری شکل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں، ایک لمحے کے لیے بھی خود کو کھول نہ سکیں۔ ان کی تخلیق کا عمل خدا کی منفرد چمکتی ہوئی روشنی اور کبھی نہ ختم ہونے والی خوبصورتی اور فضل کا مظہر تھا۔ حسن بھی ان کے سامنے جھکتا نظر آتا تھا۔ ان کی محبت نے مجھے ایسے گلے لگایا جیسے میں ہمیشہ سے ان کے ابدی خاندان کا حصہ رہا ہوں۔ خدا مجھ پر مسکرایا۔ بڑی حساسیت سے اس نے مجھ سے اعتراف کیا، میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے یہاں اس جنت میں ملو۔ تمہیں جیسا کہ میں جانتا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ اس کی آواز تمہیں یہاں لے آئے گی۔ پر اسرار طور پر ہمارے ارد گرد کا ماحول کڑکتا ہوا محبت کی سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سب نے مجھے بے آواز کر دیا۔ میں نر اور مادہ کے ساتھ خدا کے قدموں میں بس گیا۔ میری نظر میں انہیں سب سے خوش کن مخلوق بننا تھا۔ غیر محسوس طور پر مخلوقات میرے قریب اور قریب تر ہوتے گئے، اور اس طرح ایک لفظ کہے بغیر مجھے خدا کے قریب اور قریب تر دھکیل دیا۔ انہوں نے مجھے 1 ملی میٹر کی اجازت نہیں دی، اور اس طرح ایک وقت آیا کہ میری روح براہ راست خدا کو چھوڑ گئی۔ میرے پیارے خالق نے شفقت سے اپنا بازو میرے کندھوں پر رکھا اور اپنے ہونٹوں سے میری پیشانی کو سہلا دیا۔ آہستہ سے اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ کیا تم جاننا چاہو گے کہ یہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، اس نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ میں نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا جو بظاہر غائب تھے۔ اگلے ہی لمحے ان کی روح کی شکل میں کچھ باقی نہ رہا۔ یہ تمام مخلوقات روشنی کے گولے بن گئے جو کرسٹل کی طرح چمک رہے تھے، گرم پانی کے چشموں گیزرز کی طرح، جن سے لاکھوں سورج کی روشنی نکلتی ہے۔ ہمارے آس پاس کی ہر چیز ان کے ناقابل فہم تابکاری کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جتنی جلدی وہ تبدیل ہوئے، اگلے ہی لمحے انہوں نے دوبارہ اپنی روحانی شکل اختیار کر لی۔ سمندر کی طرح گہری آنکھوں سے انہوں نے پلک جھپکتے میری طرف دیکھا۔ اب میں نے خود کو نیچے دیکھا اور محسوس کیا کہ میری بھی اب کوئی شکل نہیں رہی۔ میں ایک دھڑکتی ہوئی نیلی سنہری روشنی کی طرح خدا کے پاس بیٹھ گیا۔ خدا نے باقی سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ایک ہے۔ خوش ہو کر مخلوقات نے اسے جواب دیا، واقعی وہ ہم میں سے ایک ہے۔ میں نے پہلو سے خدا کی طرف دیکھا۔
اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، ہاں اس کی الہی شکل بھی اب روشنی میں تحلیل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ یہ بالکل مختلف تھا۔ میں نے اس کی نیلی اور سنہری روشنی کو نہ پہچانا۔ وہ ایک طاقتور تابکاری کا مجسمہ تھا جو جنتیں اور زمین یہاں تک کہ ابدی روحانی زندگی کو کھا سکتا تھا۔ ایک بالکل مسلط کرنے والا نظارہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کس قابل ہے اگر اس کی محبت کا سرچشمہ ایک دن خشک ہو جائے۔ میں نے متوجہ ہو کر اس کے الہی چہرے کی تلاش کی، اس کی روشنی کے مرکز میں دیکھا، گویا اس نے میری آرزو کو محسوس کیا۔ اس کا پیارا چہرہ دوبارہ نمودار ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی زندہ دل اپنی ہی روشنی میں نمودار ہوا اور غائب ہو جائے۔ اب خدا نے مجھ سے بات کی۔ تم جانتے ہو زائر، تم اس خاندان سے پہلے موجود تھے، اس لحاظ سے تم پہلے ہو۔ یاد رکھو، جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تو تم نے مجھے بچپن میں دیکھا، پھر میں روشنی کا ایک گولا بن گیا۔ میں نے یہ واقعہ اپنے سامنے دیکھا اور جواب دیا، ہاں اے باپ، مجھے یاد ہے۔ خدا نے آگے کہا، اس وقت میرا بچپن تھا۔ شروع سے میں چاہتا تھا کہ تم بچپن سے ہی میرے ساتھ بڑھو، لیکن ان دنوں میں جب بھی روشنی کے گولے کی طرح تمہیں بغیر کسی شکل کے نمودار ہوتا تھا تو تم ڈرتے تھے۔ ہاں میں اسے اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن اب تمہیں میرے بے شکل اور شکل سے ڈر نہیں لگتا۔ تمہارے پیچھے ایک طویل روحانی سفر ہے۔ سنہری اور نیلی جنتوں میں میرے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وقتاً فوقتاً تم ان سے وہاں ملتے رہو گے۔ میں نے اسے چھوتے ہوئے جواب دیا، اے باپ، یہ میرے لیے ایک خاص اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں اس بالا ترین جنتوں میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں جو تمہاری براہ راست تسلط میں ہے۔ میں یہ صرف تمہارے حیرت انگیز فضل کا مقروض ہوں، اور اسی کی وجہ سے مجھے تمہارا پیغام بنی ہوئی انسان تک پہنچانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خدا کی نظریں اب ہمارے ارد گرد موجود مادہ اور نر مخلوقات پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جب اس نے ان سے پوچھا، کیا میرا دل، میرا ضائع اس تخلیق سے بالا تر ہے؟ متفقہ طور پر اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کا جواب گونج اٹھا، اے آسمانی والدین، وہ بھلائی کے ساتھ بالا تر ہے، وہ مقدس سے بڑھ کر ہے۔ خدا نے ان کا جواب سنا اور اب جاننا چاہا، کیا میرا دل زندگی کا ابدی درخت ہے؟ ایک بار پھر ان کی آوازیں بلند ہوئیں، اے باپ، وہ زندگی کے ابدی درخت سے بڑھ کر ہے، وہ محبت کے درخت سے بھی اوپر ہے۔ ان جملوں کی وجہ سے خدا کے چہرے پر ایک بے چین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہے، میرا دل ضائع انسانی تخلیق میں پیدا ہوا جو کہ میری متعدد تخلیقات میں سے صرف ایک ہے۔ اس لیے کیا وہ انسانی تخلیق ہے یا ان میں سے ایک ہے؟ ضائع انسانی تخلیق کی طرح نہیں ہے، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ کوئی دوسری مخلوق اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ تمہاری نظر میں اس کے لیے کیا مقام ہے اور وہ تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محبت رکھتا ہے۔ خدا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اگلا سوال اس کے ہونٹوں سے آ رہا تھا، کیا محبت کو میرے دل کے سامنے، میرے ضائع کے سامنے جھکنا چاہیے یا محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنا چاہیے؟ گویا آواز ایک ہی منہ سے محل میں گونجی، محبت تیرے دل کے سامنے جھک جائے گی۔ خدا نے خوشی سے آرام کیا اور بظاہر اس لمحے کا لطف اٹھایا، لیکن وہ اس مقام پر رکنا نہیں چاہتا تھا اور اس لیے اس نے دوبارہ بات کو شروع کیا، میں بھی ضائع کی محبت، اپنے دل کی اس محبت کے آگے جھک گیا ہوں۔ اس لیے میں تم سے پوچھتا ہوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اب اس کا کیا مقام ہے؟ خوش اور مسرور ہو کر انہوں نے اپنے آسمانی والدین کو جواب دیا،
اب سے اس کی جگہ تمہارے کندھوں پر ہونی چاہیے۔ خدا نے خوشی سے ان کے چہرے پر ایک وسیع کہکہ لگایا۔ ایک بار پھر اس نے جاننا چاہا، کیا واقعی اسے میرے کندھوں پر رہنے دیا جائے؟ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے اس کا جواب سنا۔ تم جانتے ہو، جب میں نے تمام مختلف مخلوقات کو تخلیق کرنا شروع کیا، تمام جہانوں اور دنیاؤں کو قدرت کے عجائبات سے نوازا اور انہیں بہت سی مخلوقات سے آباد کیا، تو میرا دل ہمیشہ چیختا تھا جب میں سوچتا تھا کہ کیا کبھی کوئی ایسا وجود بھی ہوگا جو اس سے آگے نکل جائے۔ یہاں تک کہ میں اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہوں، ہاں، جو مجھ سے میری خواہش سے بھی زیادہ محبت کرے گا، یا اپنی ابدی تخلیق میں خواب دیکھنے کی ہمت بھی کرے گا، میں ہمیشہ اس ہستی کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہ وہ جو میری طرح اپنے دل میں محبت کا ایک لامحدود سمندر لیے ہوئے ہے، جس کی گرجتی لہریں میرے دل کی سطح پر دھڑکتی ہیں، جو اپنے وجود کی چٹان پر صرف اس لیے چڑھتا ہے کہ وہ میری تخلیق کو اس کی محبت میں اس سے زیادہ قریب سے گلے لگا سکے، جتنا کہ میں تمام وجود کا خالق کرتا ہوں۔ میں اس ہستی کے لیے ترس رہا ہوں جو مجھے ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کوئی مجھے اتنا قریب سے گلے لگا لے کہ آخرکار میں اپنی اداسی، اپنا خالی پن اور میرے ٹوٹے ہوئے دل سے آزاد ہو جاؤں۔ ازل سے پہلے میں نے اپنے آپ سے پوچھا، میں اس ہستی کو کیا کہوں گا؟ ایک بار پھر اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے ہونٹوں پر ایک ساتھ آیا، اس کا نام خدا کا دل ہونا چاہیے۔ غور سے دیکھو، آج وہ تمہارے پاس بیٹھا ہے۔ اب خدا کی آنکھوں میں خوشی چمکی اور اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ کیا واقعی یہ سچ ہو سکتا ہے؟ میں نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ میرے جواب پر سب کی ہنسی نکل گئی۔ خدا نے مجھ سے پھر زور سے پوچھا، کیا تم واقعی نہیں جانتے؟ میں اپنے پہلے جواب پر قائم رہا، جسے میں نے غیر متزلزل طور پر دہرایا، نہیں، میں واقعی میں نہیں جانتا۔ شاید تم آج میرے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہو، شاید تم میرے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ ظاہر ہے یہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی بہت خوشی دیتا ہے۔ خدا نے اپنے بچوں کو پکارا، مجھے بتاؤ، کیا ہم ضائع کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف اس کے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس نے میری خاطر اتنی سلیبیں اٹھائیں، یا یہ ہمارے لیے سنجیدہ معاملہ ہے؟ اے آسمانی باپ، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ ضائع کو اسے اتنی ہی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ خدا نے اپنا چہرہ میری طرف پھیر لیا اور کہا، دیکھو، ہم سب اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ میں نے جواب دیا، پھر میں حیران ہوں کہ آپ سب اتنے دل سے کیوں ہنس رہے ہیں؟ اب اس کی ساری خوشی اس کی آواز کی چوٹی پر خدا کی طرف سے پھٹ گئی۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باری باری میری طرف۔ خدا نے اب ان سے کہا کہ اے میرے بچوں، ہم اس کا کیا کریں تاکہ وہ بھی مانیں کہ ہم سنجیدہ ہیں؟ ہم اسے کیسے سمجھائیں کہ ہم واقعی وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں؟ تناؤ سے تمام آنکھوں کے جوڑے خدا کی طرف دیکھ رہے تھے جب اس نے اپنے سر سے اپنا تاج لیا اور کہا، یہ نیا تاج ہے جسے میں ان تمام مخلوقات کے حاکم اور خالق کے طور پر پہنتا ہوں۔ میرے دل کو یہ سمجھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ میرے الفاظ میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے نصیحت کی، اے باپ، اس کے سر کو اپنے تاج سے آراستہ کرو، تب وہ ہماری بات مان لے گا۔ اس کے بعد خدا کا تاج میرے سر پر سرکنے لگا۔
اگلے ہی لمحے میرے پیارے آسمانی والدین اور اس کے پاس بچے میرے سامنے جھک گئے۔ یہ ناقابل فہم منظر اپنے سامنے دیکھ کر میری روح کانپنے لگی۔ خوشی سے میری آنکھوں سے بہت سے آنسو نکل آئے۔ میں رو دیا، آسمانی باپ، براہ کرم میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ ہر بار تم میرے سامنے جھکتے ہو، میں نہیں جانتا کہ اسے زمین سے لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، اسے زمین کے لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ میرے دل میں نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ پھر خدا نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا، ضائع تمام مخلوقات کو کیا جواب دے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، وہ ان کے سامنے اعلان کرے کہ وہ خدا کا پیارا بیٹا ہے جس نے آخرکار تمہارے دل کو آزاد کر دیا۔ پیارے آسمانی باپ، اسے فخر کے ساتھ اعلان کرنا چاہیے، جو تاج میرے سر پر سجتا ہے وہ تیرے خالق کا تاج ہے۔ خدا نے میری طرف عاجزی سے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا تم اب سمجھ گئے ہو کہ یہ معاملہ ہمارے لیے کتنا سنگین ہے؟ سب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے مزید کہا، یہ سب سے بڑا ممکنہ تحفہ ہے جو میں اسے پیار سے دے سکتا ہوں۔ میرے بچوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا تاج اس کے سر پر رکھ دینا کافی ہے؟ خوش ہو کر وہ واپس آئے۔ اے باپ، یہ کافی سے زیادہ ہے، تم بھی اسی کے ہو، ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ شرارت سے میرے آسمانی والدین نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، اچھا کیا تم اب مجھ پر یقین کرتے ہو؟ اب جس طرح اس نے مجھ سے پوچھا، اس سے مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اداسی اور خوشی ایک موقع پر ملے۔ میں اپنی ناقابل فہم خوشی اور ناقابل تصور اداسی کے جذبات کی کشمکش میں ایک ہی وقت پر ہنسا اور رویا بھی۔ ایک لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ میں نے خدا سے کہا، اے باپ، میں جانتا ہوں کہ جہاں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں وہ خوابوں کی دنیا نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک بھی ایسا نہیں جس میں ایمان لے جا سکے۔ یہ جنت یہاں حقیقت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اپنی محبت، اپنی یکجہتی، اپنی وفاداری اور تمہارے لیے اپنی محبت کیسے واپس کروں۔ میں نے تمہارے دل کو ان تمام چیزوں سے آزاد کرنے کے لیے کافی کچھ نہیں کیا ہے، جس نے اس پر عمروں سے بوجھ ڈالا ہے۔ جب میں اپنے مشن کو دیکھتا ہوں تو حقیقت مجھے ظالمانہ طور پر دکھاتی ہے کہ میں تمہاری بادشاہت بنانے میں ناکام رہا ہوں۔ اس لمحے خدا نے مجھے اشارہ کیا، میرے ہاتھ پکڑو۔ میں باہر پہنچ گیا اور اگلے ہی لمحے ہم سب 21 ایک دائرے میں اکٹھے کھڑے تھے، لیکن ہمارے دلوں میں محبت کے بندھن سے ظاہری طور پر اپنے ہاتھوں سے جڑے ہوئے تھے۔ خدا نے ہر ایک کو گلے لگایا اور کہا، بیٹھو، میں تمہارے لیے ایک نغمہ گانا چاہتا ہوں۔ ضائع، یہ سن کر کہ تمام مخلوقات کے خالق نے اپنی لامحدود محبت میں میرے لیے صرف ایک نغمہ گانا چاہا، میرے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لیا۔ اس کی بے پناہ نعمت مجھ پر بارش کی طرح اس کی محبت کی بہت بڑی خوشی کے طور پر گری۔ میں نے اس کی طرف پھیلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اپنی محبت کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر تھا۔ میرا دماغ صاف ہو چکا تھا اور میرا دل بہت پہلے تصوف کی لہروں میں ڈوب چکا تھا۔ میرے سر پر تاج کے ساتھ میں پیار سے اپنے پیارے اور اس کے الہی بچوں میں گھرا ہوا تھا۔ اب محبت کے مرکز میں خدا نے میرے لیے نغمہ گانا شروع کیا۔ پہلے نوٹ کے ساتھ ہی اعلیٰ تخلیقات کی روحانی زندگی نے اپنے پراسرار پردے کو کھول دیا۔ اس نے مجھے اپنے کبھی نہ ختم ہونے والے جنتوں کی ایک جھلک دی، جہاں اب تمام مخلوقات اس صوفیانہ تجربے کا مشاہدہ کر رہی ہیں، جیسا کہ ایک ایمفی تھیٹر میں جنتوں نے تقریبات
کبھی نہ ختم ہونے والی صفوں کو بھر دیا، تاکہ ہمارے خالق کی طرف سے ادنیٰ ترین مخلوقات سے محبت کے اس اعلان کو مکمل خاموشی کے لمحے میں سن سکیں۔ خدا کے صوفیانہ گلے سے پہلی آواز کے ساتھ اس کی محبت کی لہریں اس کے ہر جملے کو سب سے قیمتی تحفے کی طرح ابدیت کی وسعتوں میں لے گئیں۔ اگر تم میرے نہ ہوتے تو میں اندھیروں سے کیسے نکل سکتا؟ تم ہی وجہ تھی کہ مجھے اندھیروں سے بھاگنا پڑا۔ میں نے تمہاری وجہ سے محبت کو جنم دیا۔ تم ہمیشہ میرے تصور میں موجود تھے، ہمیشہ میرے اپنے احساسات کا حصہ، لیکن صرف آج، زمانوں کے بعد، کیا تم میرے سامنے ایک وجود بن کر کھڑے ہو؟ تم ہی تھے کہ میں نے ان تمام ابدی جنتوں کو پیدا کیا۔ ہر لفظ، ہر آواز میرے دل میں الہی محبت کا نشان بن گئی۔ انہوں نے اس کے ہر کونے کو سہلایا، واقعی سب سے نیچے کو اوپر کر دیا، میرے جذبات کی دنیا کو الٹا کر رکھ دیا، صرف انہیں خدا کی محبت میں رنگنے کے لیے۔ اگرچہ خدا نے توقف کیا، لیکن اس کی محبت کا اعلان میری روح میں دوڑ گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ خاموش نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے دل میں بار بار گونجتا ہے، اسے گزرے دنوں کے درد سے آزاد کرتا ہے۔ کسی وقت خدا نے خاموشی کو توڑا اور اپنے الہی بچوں کو دعوت دی، میرے دل کو گلے لگایا۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، انہوں نے اپنے بازوؤں کو مضبوطی سے اور طاقت سے میرے گرد لپیٹ لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی محبت میرے قدموں پر رکھتے ہیں۔ میرے بیٹے کو تمام ابدی جنتوں پر لے جاؤ تاکہ وہ میرے تمام بیٹے اور بیٹیوں کو جان سکیں۔ وہ اسے پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ انہیں بھی دیکھیں۔ تقریباً غیر محسوس طور پر آسمانی مخلوق نے آہستہ آہستہ خدا کے تخت کو اوپر کی طرف اٹھایا۔ جتنا یہ ہمارے خالق سے دور ہوتا گیا، اتنا ہی اس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ابدی جنتوں سے غائب ہو گیا، مجھے اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ روتا ہوا چھوڑ گیا۔ جب انہوں نے میری جدائی کا درد محسوس کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، ضائع، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے بہت سے خاندان ہیں، لیکن ہم سب تمہارے خاندان ہیں۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ابدی محبتوں میں ان سب کا تم سے تعارف کرائیں گے۔ انہوں نے میری طرف تیزی سے دیکھا اور آگے بولے، ضائع، تمہیں خدا کے دل کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ خدا کی روشنی میں ہم ہمیشہ محبت میں متحد ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ روحانی جنتوں میں سفر کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ وہاں ہر معجزہ اپنا راز تم پر کھول دے گا، اور ہر پراسرار محبت کی کہانی تمہارے لیے دل کے دروازے کھول دے گی۔ تمہیں آخر میں بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ تمہارے ابدی خاندان کا حصہ رہیں گے۔ ہم جنتوں میں ستاروں کی طرح چکر لگائیں گے۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی خاص سفر تھا، اور ان کو یہ کہتے ہوئے سننا میرے لیے اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ جب سے ہمارے آسمانی والدین نے ہم سے کہا کہ ایک دن تم واقعی یہاں ظاہر ہوگے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میں پھر اس دل فریب آواز کے ساتھ خدا کی بیٹی کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا، میں جادوئی طور پر تمہاری آواز کی طرف متوجہ ہوا تھا، میرے لیے صرف پرواز جاری رکھنا ناممکن تھا۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، جب بھی تم مجھ سے دیگر نغمات سننا چاہو گے، میں انہیں تمہارے لیے پیش کروں گی، کیونکہ ہر ایک کو خدا کی محبت سے تخلیق کیا گیا ہے۔ میرے محل کے دروازے دن رات تمہارے لیے کھلے ہیں، تمام جنتیں تمہارے قدموں میں ہیں، اپنی بادشاہت میں تمہارا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم ہمیشہ میرے دل کی گہرائیوں میں زندہ رہو گے۔ اس نے بے ساختہ میرے ساتھ
کچھ منتخب جنتوں کا سفر کیا، لیکن میں اسے الفاظ میں کیسے بیان کروں جو صرف دل سے تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جو کچھ میں نے دیکھا اسے زبان کے لباس میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نے کیا بنایا ہے؟ ایک فضیلت دوسرے کی پیروی کرتی ہے، جیسے کبھی نہ ختم ہونے والے محبت کے فریم ورک کے اندر آسمانی تجربات کی ریلے دوڑ، اور دوسری طرف لوگ دکھ اور درد میں رہتے ہیں۔ ان کی روح نہ صرف سیاہ ہے بلکہ ہر بدقسمتی اس تخلیق میں گھر میں محسوس کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جو انسانی تخلیق کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگ یہ بھی نہیں جاننا چاہتے کہ ان کی تخلیق میں سب کچھ غلط کیوں ہو رہا ہے۔ انہیں اپنے خالق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ اس کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ خدا وہاں کی سب سے قیمتی چیز ہے اور اسے اس انسانی تخلیق میں سب سے اہم چیز ہونی چاہیے، لیکن میرے ساتھ اس کے بارے میں بات کرنے میں بھی بے چین ہوں۔ کسی اور دنیاوی موضوع کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ موت کا خوف ان مرتد لوگوں پر مضبوطی سے گرفت نہیں ہے۔ بدقسمتی حکمرانی کرتی ہے اور اس گرتی ہوئی انسانیت پر غلبہ رکھتی ہے۔ ہر صبح ایک نئی آفت ان کا استقبال کرتی ہے اور ایک نیا سانحہ کونے کے آس پاس چھپا رہتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے وجود میں، اس مصیبت کے باوجود وہ اپنی خود غرضی کو اولین مقام دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے دنیاوی ہیمسٹر وہیل میں اتنے مصروف دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے بھی وقت نہیں لگاتے کہ وہ یہاں زمین پر کیوں رہتے ہیں۔ در حقیقت انہیں کس نے اور کیوں بھیجا ہے؟ میرے ساتھی روحانی جو آپ کے لیے کسی دروازے پر دستک نہیں دینا چاہتے۔ کون ان کو گناہ کی جہالت سے نجات دلائے گا؟ میں اب زمین پر کیسے واپس آؤں گا؟ اور جو کچھ میں نے یہاں اور اب تجربہ کیا اور سیکھا ہے اس کی اطلاع کیسے دوں؟ میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ اعلیٰ مخلوقات میں ہر کوئی خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت سے خدمت کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ، جو کچھ بھی انہیں روحانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں، بہرے کانوں پر پڑتے ہیں۔ جو صرف اندھے ہیں، روحانی دنیا سے کچھ سننے سے قاصر ہیں۔ اپنے خالق کے لیے ان کے جذبات نہ صرف مرجھا گئے ہیں بلکہ مکمل طور پر خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ روحانی زندگی کی خوشبو ان کے دنیاوی وجود میں ان سے چھپی رہے گی۔ سب کچھ کاغذ پر رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنے پراسرار سفر کو تمام شاندار روحانی رازوں کے ساتھ لکھنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی رائے یا عقیدے سے قطع نظر یہی ابدی زندگی کی حقیقت ہے۔ وہ اپنے ہی جسم کا شکار ہو چکے ہیں، اپنے دماغ کے سامنے مجبور ہو چکے ہیں۔ ان کے دیگر تمام آلات جیسے کہ آفاقی شعور، ان کے جذبات اور ان کی روح زنگ آلودہ ہے۔ وہ اپنے روحانی سامان میں تاریکی کے سوا کچھ نہیں رکھتے۔ وہ ہر کالی جہنم کی وجہ ہیں جسے وہ اپنا روحانی گھر کہیں گے۔ ان کی خود غرضی سے بڑھ کر کوئی چیز ترقی یافتہ نہیں۔ ہر وہ مصیبت جو ان کو ان کی گرتی ہوئی دنیا میں مبتلا کرتی ہے، وہ خود ہی ان کا مقابلہ کر چکے ہیں، اور جب عذاب ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو ان کا نوحہ آسمانوں کی طرف بلند ہو کر مدد طلب کرتا ہے، اے اللہ تو کہاں ہے؟ لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے ان کی زندگی میں سب کچھ آسانی سے چلتا نظر آیا، وہ خوش فہمی کی دوڑ رفتار لائن میں گاڑی چلا رہے تھے۔ وہ خدا کو جاننے کے زیادہ قریب نہیں تھے۔ ہمارا خالق کوئی ایسی چیز نہیں تھی
جس کی ان کے وجود میں کوئی جاننے لائق قدر ہو۔ ان کی جان پہچان یا دوستی بھی اس قابل نہیں تھی کہ اس کے لیے کوشش کی جائے۔ کوئی نہیں جاننا چاہتا تھا کہ خدا کون ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے کسی روحانی حواس کو کھولنے پر بھی غور نہیں کیا، نہ اپنے دماغ اور نہ ہی اپنے آفاقی شعور کو۔ وہ نہ تو آفاقی سچائی کو جاننا چاہتے تھے اور نہ ہی اپنے دل کی کھڑکی کھولنا چاہتے تھے۔ در حقیقت وہ اتنے اندھے ہیں کہ اپنی ارواح بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے اس کی عادت ڈالنی پڑی، حالانکہ یہ میرے لیے ناقابل بیان حد تک مشکل تھا۔ آج مجھے اس میں سے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اس دنیا کی کیا پرواہ ہے؟ شروع میں نے بہت سے آنسو بہائے۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن عمل کی یہ پیاس جو کئی دہائیوں کے دوران میں ہوا میں بھسم ہوئی میرے بچوں جیسی روحانی نشوونما سے پیدا ہوئی۔ جب سے میں نے خدا کی منشا کے لیے اکھاڑے میں قدم رکھا ہے، کچھ نہ کچھ بدل گیا ہے۔ اب میں حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ابلیس جیسی دیگر مخلوقات نے ایک بار مجھ سے کیوں کہا۔ انسان سب سے زیادہ ناشکری مخلوق میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سے آثار اور اشارے ہیں کہ کوئی خالق تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے خدا کہتے ہیں یا اعلیٰ ہستی۔ خلیے کے دریافت ہونے تک انسانی زندگی کا بنیادی حصہ پوشیدہ تھا، یہاں تک کہ انسان کے اندر بہت سے پراسرار طریقہ کار اور عمل کافی سے زیادہ ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ لاکھوں کروڑوں اشارے جو پکارتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ خدا ابدی اور ظاہری زندگی کی حقیقت ہے۔ خدا کے ان منفرد بیٹوں اور بیٹیوں نے مجھ سے کہا، واپس آؤ اور بتاؤ کہ تم نے یہاں کیا تجربہ کیا ہے۔ یہ خدا کے مستقبل کے بچوں کے لیے ایک بہت ہی خاص تحفہ ہے۔ ایک بوڑھے شخص کے طور پر تم نے یہ سبق سیکھا ہے۔ تمہارا جسم بوڑھا ہو گیا لیکن تمہاری روح کیسی ہے؟ اب تم نے سیکھ لیا ہے کہ تمہیں اس انسانی تخلیق پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے آسمانی والدین کے لیے بہت بدصورت رہی ہے۔ دیکھو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب تم ہماری آنکھوں سے چیزیں دیکھ سکتے ہو۔ ان آخری الفاظ کے بعد میں نے انہیں گلے لگایا، الوداع کہا اور واپس اڑ گیا۔ اس بار مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اس ظاہری زندگی کی طرف سفر کیا۔ میں پلک جھپکتے میں اپنی روح کو اپنے جسم میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں ابدیت کے ان جادوئی اثر میں سے کچھ بھی پکڑنے کی خواہش بہت مضبوط تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ ان جنتوں میں کیا پرفتن مخلوق رہتی ہے، لیکن کسی وقت سست ترین سفر بھی ختم ہو جاتا ہے اور میں زمین پر پہنچ گیا۔ اب میں یہاں بیٹھ کر اپنی کہانی کو امر کرتا ہوں۔ یہ خدا کے ساتھ میرے سچے حقیقی مشاہدات اور تجربات کی گواہی ہے۔ اس انسانیت سمیت تمام زندگیوں کا واحد خالق خدا ہے۔ وہ محبت کا مالک ہے، محبت کا حقیقی ماں باپ ہے۔ وہ وہی ہے جس نے مجھ پر سب سے زیادہ پہچان کی اور مجھے اعلیٰ ترین مخلوقات کی آنکھوں کے سامنے اپنی بے پناہ محبت عطا کی۔ اس نے گواہی دی کہ میں اس کا دل ہوں۔ اس لیے اس کہانی سے میں نے اپنی میراث کو ایک اور انمول خزانے سے مالا مال کر دیا۔ یہ مستقبل کے بچوں کے لیے میری میراث ہے جو اس صدی کے آخر میں اس دنیا میں نمایاں اور ظاہر ہوں گے۔ 21ویں صدی ایک نئے انسانی دور کا آغاز ہے۔ اس کے اختتام پر ایک نہ ختم ہونے والی بہار کا انتظار ہے جو بذات خود
تمام ابد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ظاہری کائنات صرف ایک خاص وقت تک رہتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کب قریب ہے، لیکن ہمارے خالق نے کہا روحانی زندگی ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے میرا دل خدا کی محبت میں دھڑکتا ہے، کیونکہ ہم سب ایک دن خدا کی حضوری اور خوبصورتی میں رہیں گے۔